خبر ہے. ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کے تحت انتخابات ہوں گے اور ملک کے اندر مستقبل کے جتنے بھی اصلاحات اور معاشی ترقی ہے، سیاسی استحکام، اس میں اضافہ ہوگا. لیکن کیونکہ پچھلے 2-4 روز سے کچھ لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ نجکاری کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید آئین سے کہیں باہر نکل گیا ہے، تو میں نے اپنے دوست اور بھائی جو نجکاری کے وزیر ہیں حسن فواد، ان کو تکلیف دی کہ اس کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کریں. 2-4 سوال لیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 5 بجے سے پہلے جو ہے یہ گفتگو ختم ہو جائے. آپ کے مشورے کا شکریہ نجکاری کے وزیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ویسے تو خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب میں وزارت کی اور اس کے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کی تمام تر بریفنگ سے فارغ ہو جاتا اور سب چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیتا تو پھر آپ کے سامنے آتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بے بنیاد شروع ہو جاتی ہیں جن کے لیے پھر آدمی کو حکومت کے ایک نمائندے کی طور پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو شروع میں ہی ایڈریس کر دیا جائے. تو جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 1-2 دن سے ایک غیر ضروری جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نجکاری کا عمل ہے جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، یا نجکاری کا کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے، کوئی ایسا اختیار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ استعمال کرنے جا رہی ہے یا اس کے اندر ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا. تو پہلے تو میرا خیال ہے اس بنیادی سوال کو اگر ایڈریس کر لیا جائے کہ جو آج میں جو کام کر رہا ہوں وزارت پرائیویٹائزیشن میں، نجکاری میں، وہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا وہ اختیار. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی ڈیبیٹ ہوئی جب پچھلی حکومت نے ایک امینڈمنٹ کی سیکشن 230 کے سب سیکشن 1 اور 2 کے بعد انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا جس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. اور اس وقت یہ بات اتنی وسعت سے اور اتنی تفصیل سے ڈیبیٹ کی جا چکی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں تھی کہ اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا کہ یہ چیزیں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان ویو آف دا circumstances that exist، اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس پروسیس کو صرف کنٹینیوٹی کے لیے وہ جاری رکھیں گے اور اس کو جو چیز تکمیل تک پہنچنے والی ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی، جو نہیں پہنچنے والی نہیں پہنچے گی. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کے لیے ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز ہیں اور وہ ٹائم لائنز کوئی اسکپ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کہنا میں مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن پہ ہنسی آتی ہے کہ یہاں تک میں نے سنا کہ جی حسن فواد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے وہ 3 ماہ کے اندر پی آئی اے کو بند کر دے ان سو مینی ورڈز. تو کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن آیا اور مجتبیٰ میمن میرے سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس دن صورتحال یہ تھی کہ جون سے پی آئی اے کچھ لونز لینے کی کوشش کر رہی تھی ٹو کیپ فلائنگ. اور میرے پہلے دن آفس میں آنے پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آج یہ پیسے نہیں ملے تو ہمارے جہاز کھڑے ہونے اور امپاؤنڈ ہونے مختلف جگہ پہ شروع ہو چکے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان سٹوریز کو کور بھی کیا کہ فلاں جگہ پہ جہاز لیسور نے روک دیا، فلاں جگہ پہ تیل کی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں دیا گیا، اس کو اڑنے نہیں دیا گیا یا لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. تو 48 گھنٹوں کے اندر وہ کام جو جون سے اب تک نہیں ہو سکا تھا
وہ ہم نے وزیر خزانہ کی مدد سے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں کہ ان کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان پیسوں کا انتظام کیا، اور آج الحمدللہ پی آئی اے فلائی کری اور اپنے پورے آپریشن پہ جو بھی ان کی جتنا بھی اس وقت فلیٹ ہے اس کے مطابق وہ فلائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کا بھی پلان ہے۔ تو میری صرف درخواست یہ ہے، آج چونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا موقع ہے، کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ صرف اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے پہ کوئی اسپرشن کاسٹ کر دی یا کچھ اور کر دیا، یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کی ایک ویلیو ہے، اور وہ ویلیو متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا اختیار الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیں دے کے گئی ہے، ہم نے کوئی اختیار ایزیوم نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نجکاری کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو اس حکومت کا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نجکاری کا یہ جو پلان ہے، یہ جو لسٹ آف آرگنائزیشنز ہیں جو نجکاری کے اس پہ ہیں اور ویریس اسٹیجز پہ ہیں، کوئی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے، کوئی ابھی ایویلیویشن کے مراحل سے گزر رہی ہے، یہ ساری نہ تو پچھلی حکومت نے ساری ان کو ڈالا، نہ اس سے پچھلی حکومت نے ڈالا، نہ اس سے پچھلی، یہ 2001-2 سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس پہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف آرگنائزیشنز ہے جو موجود ہے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ لسٹ بھی شیئر کر لیں گے۔ اگین یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اضافہ نہیں کیا، یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا، لیکن جن انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال چکی ہیں اور آفٹر ڈیلیبریشنز انہوں نے یہ کام کر لیا ہے، ان کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا جب تک ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ ہے، اور جس طرح سولگی صاحب نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس مینڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے، ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں، جو نجکاری کی جا چکی ہے، وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں۔ کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا۔ ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے، اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں۔ سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں، وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے۔ جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا، اور آلریڈی کچھ جو بڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی، کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں۔ تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ، وزارت خزانہ پہ، اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائڈ پہ ہو یا وہ فسکل سائڈ پہ ہو، فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں، ایک انفلیشن آتی ہے اور جو آپ کی
آمدنی ہے اس کی استعداد، اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے، آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے، اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو جو سبسڈائز کرنے کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ کم ہوتی جاتی ہے. وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو. میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا. بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں، تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے، بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان رسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج، میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا. اینی تھنگ، کوئی بھی سوال ہے، میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے. اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی قدر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر، ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس. سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو. تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ ایز فار ایز ہیومنلی پاسبل ود آل آف یو، اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں، جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں. تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن. میرے تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ شہریار خان، سونو ٹی وی. السلام علیکم. فواد صاحب، یہ پوچھتا تھا کہ رضا ربانی صاحب نے سینئر پارلیمنٹیرین نے ان کو بڑا اس پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں. دوسری چیز، جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جب یہ ترمیم ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں، IMF میں جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. دیکھیے، رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، چیئرمین سینٹ سابقہ ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت، جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا، اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں. آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب کک ان ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی. آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین میں. اس کے بعد جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے. اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے. اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دوں. جی تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں، اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی.
لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے، اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی، کیبنٹ میں بھی موجود تھی، اور جب لاس ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹڈ تھی جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت ناٹ اونلی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس، اس سارے عمل کو ان کے دائرۂ اختیار میں دیا گیا۔ اس لیے میں بالکل بغیر آئی ووڈ لو ٹو بی ایجوکیٹڈ مور بائی رضا ربانی صاحب، اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے رابطہ کر کے ضرور پوچھوں گا اور ان کے کنسرن کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور انہیں یہ بتاؤں گا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس طرح غالباً شاید انہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو قانون اور اس کے دائرہ کار سے باہر۔ میں پوری حکومت کی جانب سے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ کنفیوژن نہیں ہے تو آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پوری حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے باہر کوئی کام نہیں کرے گی، اور مینڈیٹ وہی ہے جو عوام کے منتخب نمائندے اسے دے کے گئے ہیں، وہ مینڈیٹ ہم نے خود ایزیوم نہیں کیا۔ مدثر علی رانا صاحب، دنیا نیوز۔ تھینک یو سر، ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آپ نے گزشتہ 2 روز بڑی طویل میٹنگس کی ہیں، کیا امپروو کیا ہے پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں؟ سیکنڈ سر، نجکاری ڈسپلے تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں جس میں پاور پلانٹس بھی ہیں، پاکستان اسٹیل ملز بھی ہے، اسٹیل ملز پہ سر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی اس کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے، اس کی نجکاری کے لیے کیوں نہیں کوئی پلان فائنل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت کی میرے خیال ہے میں اپنی ذاتی وزارت کی بات کرتا ہوں، چونکہ یہ آج ہوا، مجھے آئے ہوئے ویسے آج 5واں دن، تو آج اس وقت آج صبح سے ہم پاکستان اسٹیل ملز کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے جس کا تقرر 2020 میں کیا گیا، آج ان کے ساتھ ہم ریویو کر رہے تھے کہ آج تک وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے پہ فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ پی آئی اے میں دلچسپی زیادہ ہے، ادروائز ہمارا فوکس ان تمام اداروں پہ ہے جو ہمارے پرویو میں الیکٹڈ گورنمنٹ دی گئی ہے، لیکن نیچرلی ساری چیزیں ہم جو اس میں سے اکلوتی پرائورٹائز کریں ہیں وہ اس نقطہ نظر سے کریں ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جس کو جلدی سے جلدی کم کیا جا سکتا ہے، یہ پرپس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان اسٹیل ملز ہے اس کے اوپر ایک پری کوالیفیکیشن کا پروسیس 2020 میں ہوا، اس سے پہلے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کا تقرر اس وقت کی حکومت نے کیا، اور جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہوا اس کے بعد اس کے نتیجے میں 4 پارٹیز، چاروں کا تعلق چین سے تھا، وہ کوالیفائی کی، لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں ایک ڈاؤن سلائڈ شروع ہو چکی تھی، اور پروجیکشنز جو تھیں فیوچر کی، جو آج ہم جس سے گزرے ہیں اس سے ذرا زیادہ خوفناک تھی۔ ہم غالباً کرونا کی جو ایکچوئل پروجیکشن تھی اس سے پھر بھی عالمی اکانومی تھوڑی سی بہتر جا رہی۔ بہرحال اس وقت جو 4 میں سے 3 پارٹیز تھیں انہوں نے ابھی تک سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے کیونکہ ان کا ان سے رابطہ رہا ہے تھرو آؤٹ، اور فائنینشیل ایڈوائزر کے کہنے کے مطابق بھی وہ اب اس ٹرانزیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور لوکل ڈیمانڈ جو اسٹیل کی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ تو اس پروجیکٹ کو جب یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا بھی گیا تھا تو اس کے 2 مرحلے تھے، ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ کو ماڈرنائز کر کے وہ چلائیں گے، 1.1 ملین ٹن کا جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اسٹیل مل کا جو 50 سال سے زیادہ پرانا ہے تقریباً، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی استعداد کو 3 ملین ٹن تک ان فرسٹ فیز بڑھائیں۔ تو جو انویسٹر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو لوکل اور ایکسپورٹیبل مارکیٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ، لیکن ایک کمپنی ان میں سے ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے اور موجود ہے۔ سو یہ وی آر ناؤ کنفرنٹڈ ود اے سنگل بڈر سچویشن۔ تو آج جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ یہی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور ابھی وہ پروسیس جاری تھا تو مجھے کسی میٹنگ کی وجہ سے اٹھنا پڑا، کل دوبارہ اس پروسیس کو جاری رکھیں گے۔
میرا ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہمیں سنگل بڈر ٹرانزیکشنز نہیں کرنی چاہیے نجکاری کے بعد، لیکن یہ حتمی فیصلہ پھر کیبنٹ نے کرنا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ اسٹیل مل کو نہ صرف یہ کہ پرائیویٹائز کیا جائے آپریٹنگ سائٹ پہ، اور یہ ضرور ذہن میں رکھے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں بھی بڑی بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، جو ہم پروسیس آف پرائیویٹائزیشن اسٹیل مل کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ صرف ان آپریٹنگ ایسٹس پہ ہے جو اسٹیل ملز کا حصہ ہیں، صرف ان پہ، وہ بلڈنگ، وہ اسٹرکچر، وہ مشینری اور وہ زمین صرف اسٹیل ملز کی جن کے اوپر یہ چیزیں واقع ہیں۔ اسٹیل ملز کی باقی زمین اس نجکاری کے پروسیس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی بے شمار مرتبہ اس کو گڑ مٹ کیا جاتا ہے اور بات کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں آفٹر 3 years آف پروسیس، اور یہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں رکھیں کہ جب فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، جب آپ وقت کو اور بڑھنا دیتے ہیں تو ایسٹس بھی اپنی ویلیو لوز کرتے ہیں، ان کی لائبلٹیز بھی بڑھتی رہتی ہیں، ان کے ان پیڈ اور لیگیسی لونز بھی انکریز ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی جو سیلیبل ویلیو ہے اس میں بھی کمی آتی رہتی ہے۔ تو یہ شاید سب کے، میں پھر وہی کہوں گا کہ سب سے بڑھ کے پاکستان کے عام آدمی کے مفاد میں ہے کہ وہ ایسٹس جو ویلیو نہیں دے رہے، جو نقصان کا باعث بن رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں موجود پیسے کی قدر کو کم کر رہے ہیں، ان کو سرکار کے نقصان کے کھاتے میں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اس کی اتنی اہم دوسری چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نقصان کا خاتمہ کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو پوٹینشیل ویلیو ہے آپ کی اکانومی کے لیے، اور ان کی جو پوٹینشیل ویلیو ہے فار دا پروویژن آف سروسز، مثلا ان کیس آف PIA، پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں ایک ڈپینڈیبل ایئر لائن ایسی میسر ہو جو انہیں پاکستان سے ان کی مطلوبہ ڈیسٹینیشن تک شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں لے جا سکے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 96 سب سے اٹریکٹیو روٹس ہونے کے باوجود اگر ایک ایئر لائن اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا سالانہ خسارہ کریے تو وہ خسارہ تو ایک طرف رہا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے لاکھوں ایکسپیٹس جو ہیں وہ بجائے 8 گھنٹے میں یورپین ڈیسٹینیشنز پہ پہنچنے کے تقریباً 20 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوکل کرنسی میں اپنی ٹکٹ خریدنے کے بجائے وہ جب فورن ایئر لائن سے ٹکٹس خریدتے ہیں تو وہ ریپیٹریٹ ہوتے ہیں ان دا فورن کرنسی۔ یہ خالی ایک آسپیکٹ نہ دیکھیں آپ پرائیویٹائزیشن کا کہ ایک چیز کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں جو الٹیمیٹ ویلیو سب سے زیادہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کی ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ایک ایسے ادارے کی ہو رہی ہے جو پروویژن آف سروسز سے متعلق ہے، تو وہ اس لیے کی جانی چاہیے کہ لوگوں کو ویلیو فار منی مل سکے، بہتر سروس مل سکے، اس لیے نہیں کہ میری یا کسی اور کی خواہش ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اور جہاں پہ وہ کسی ایسے ادارے کی ہے جس میں کوئی ایسی چیز تیار کی جاتی ہے جس کا آپ کی اکنامک گروتھ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا آپ کے بیلنس آف پیمنٹ اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں پہ بنیادی فیصلہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی اکنامک گروتھ کی ویلیو ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی فلی کیپچر کریں، اور جو کام سرکار کے کرنے کا نہیں ہے سرکار اس سے باہر نکلے اور وہ کام ان لوگوں کو کرنے دے جو یہ کام بہتر طور پہ کر سکتے۔ جی دیکھیے اگلے سوال پہ جائیں۔ نہیں میں گو ٹو دا نیکسٹ کوسچن۔ یہاں جلسہ نہیں ہو رہا جی، ترتیب سے آپ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، جب قوم کے نمائندے الیکٹ ہوں گے۔ نیکسٹ کوسچن۔ آپ تو اپنے وہاں پہ تو بڑے ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، بڑی آزادی ہزارے لائی کی بات کرتے ہیں، پوری قوم جاننا چاہتی ہے روز جی ہم ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ جی بتاتے ہیں آپ کو، جی بتاتے ہیں آپ کو، بتا کے بھیجیے۔ سر ایک کمنٹ کروں گا اور ایک سوال جی کمنٹ جو ہے وہ ذرا بلند ہے، کیونکہ آپ بڑے ڈیموکریٹ ہیں سر، تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ جنوری میں الیکشنز کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ پہلے کون سی آفت آپ پڑی تھی کہ آپ نے اس ٹائم یہ پرائیویٹائزیشن کی اتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی
आपने ली और आपसे ये तवक्को है सर कि आप इस टाइम बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैसले करेंगे बजाय ब्यूरोक्रेसी। मसलन पाकिस्तान स्टील मिल्स, आप सैलरी उसकी अप्रूव करते हैं, वो वाइंड अप के करीब है, वाइंड अप करें। PIA लॉसेज है 750 अरब रुपए, आप उसकी प्राइवेटाइजेशन की टाइमलाइन और ये जो रोजवेल्ट की बात कर रहे हैं उस पर डिसीजंस करने का मसला है, बजाय इसके कि आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-3 महीने एंजॉय करने के बाद अगलों के ऊपर शिफ्ट करके चले जाएं। तो इट्स टाइम ऑफ डिसीजंस। मेहताब साहब, अगर आप मुझे और मेरे काम करने के तरीके को जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं ना तो कभी फैसला करने में एक लम्हे की ताख़ीर करता हूँ, और 35 साल की सर्विस में मैंने जितने भी फैसले किए हैं उसका आज भी बरमला कहता हूँ और बार बार कह चुका हूँ, किसी पे उसकी जिम्मेदारी मैंने आज तक ना किसी वज़ीर आला पे डाली है, ना किसी वज़ीर आला पे डाली है, ना कभी अपने किसी सुपरवाइजरी ऑफिसर पे डाली है। मैं हर एक फैसले का ज़ाती तौर पे अकाउंटेबल और आंसरेबल। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैं इस चीज़ पे इसलिए तैयार हुआ, और ये बिल्कुल बात मैं हल्फन भी कह सकता हूँ कि ये वो एरिया है जो कोई और ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो मैंने ये बोझ इसलिए उठाया। और दूसरा, मेरी ये कन्विक्शन है कि अगर पाकिस्तान ने इन खसारा देने वाले इदारों से अपनी जान न छुड़ाई और इनको इसी तरह स्टेट को और स्टेट के फाइनेंसेस को डुबोने दिया, तो शायद वो जो तबाही का अमल जो आज हम कहते हैं कि क्यों हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम शायद इससे बहुत ज़्यादा गहरे गार में भी गिर सकते हैं। तो ये एक इन द इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द पब्लिक गुड, मैं दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि जितने भी काम और जितना भी मरहला तय होगा उस दिन तक, जिस दिन तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, उसके बाद एक लम्हे के लिए भी नहीं, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, उस तमाम एक एक लम्हे का कि कोई चीज़ डिले नहीं हुई, कोई डिसीजन जो जाना चाहिए था उसको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा गया कि मैं तो यहाँ पे बैठा रहूँ और कोई और आके इसका बोझ उठाए, वो फैसला भी करूँगा और उसके लिए आप सबको जवाब देंगे। उस्मान खान साहब भी जवाब दिया ना सिर्फ क्यों खराब करना है माहौल, खराब नहीं, हम आप इस तरह नहीं होता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और हम तय करेंगे कि कौन सवाल करें। जो तरतीब है उसी पे चलेंगे। नासिर, अगर एजेंडे पे नहीं, अगर किसी एजेंडे पे आए हुए तो बता दो। कोई एजेंडा क्या है? कोई बात नहीं, बात होगी, कोई बात। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे भी क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन लेकिन हर वक्त आप हर एक के बाद दरमियान में बोल रहे खुद ही कहेगा चार रिलैक्स कर, प्लीज चलें जी। आपके पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है और टास्क बहुत बड़ा है। एक तो हमारे नॉलेज के लिए कि एक इदारे की अगर निगरानी करनी है सपोज PIA की, तो आपको कितना टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि हमारे मुताबिक तो 6-8 महीने साल तकरीबन लग जाता है। क्या कोई एक आप ये टास्क पूरा करके जाएंगे, कर सकते हैं? दूसरा ये है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई पीपल्स पार्टी ओवरऑल CEC के इजलास में कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से जोड़ा गया और 3-4 प्रोफेशनल जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं उनको भी एक पार्टी की जो है वो कहा गया कि उनकी तरफ से उनकी कॉन्टिन्यूटी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप इस इल्ज़ाम का जवाब कैसे देंगे? मैंने एज ए सिविल सर्वेंट 35 साल पाकिस्तान में काम किया, जिसमें से तकरीबन 11 साल बलूचिस्तान में काम किया। तो मेरा ताल्लुक़ नवाब जुल्फ़िकार मक्सी से भी जोड़ा जाना चाहिए, मेरा ताल्लुक़ सरदार अख्तर मैंगल साहब से भी जोड़ना चाहिए, नवाब अकबर बुक्टी साहब से भी जोड़ा जाना चाहिए, और मेरा ताल्लुक़ मीर ताज हैदर जमाली साहब से भी जोड़ा जाना चाहिए। ये आपकी या कुछ लोगों की मर्ज़ी पे है कि वो मेरा किसी से भी ताल्लुक़ जोड़ें, लेकिन जो तारीख़ है उसको ज़रा अगर आप उठा के देख लें तो जब अप्रैल 2022 में हुकूमत बनी तो मैंने उस हुकूमत को ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं मुस्लिम लीग के कार्डर्स का हिस्सा था और इतना ही करीब था तो फिर क्या वजह थी कि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। महज किसी के साथ, देखें जिन लोगों के साथ सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, और ये मैं उन सब लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो आज काम कर रहे हैं और या जो कल करेंगे, या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ काम करते थे या जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ काम करते थे,
اس بات کا فیصلہ سول سرونٹس نہیں کرتے کہ انہوں نے کس حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے. اس بات کا فیصلہ عوام کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کو منتخب کر کے ایوان اقتدار میں بھیجنا ہے, اور سول سرونٹس کے اوپر یہ آبلیگیٹری ہے کہ وہ ان کے ساتھ کام کریں. میں ان سول سرونٹس میں ہوں, آج یہ بات ہو گئی ہے تو چلیں اس کی بھی, جنہوں نے پنجاب سے ہونے کے باوجود اپنے کریئر کا سب سے کم حصہ پنجاب میں سرو کیا. In my 35 years of civil service, I worked in Punjab for only 6 years and about 10 months. جو نارمل سول سرونٹس ہیں پنجاب کے وہ 32 سال 31 سال پنجاب میں کام کرتے ہیں. لیکن میرے پہ کچھ خاص مہربانی ہے کہ میرے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کے ساتھ قریب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج بھی اس حکومت میں صرف اپنی اس ایبلٹی کی بنیاد پہ بیٹھا ہوں جو اس سارے عرصے میں سرکار کے لیے کام کرنے کے بعد میں نے حاصل کی. میرے سے بہتر ایبلٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا اس لیے کیونکہ میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی بھی پروسیس میں جو ٹائم چاہیے وہ اتنا, میں اکاؤنٹیبل ہوں جس طرح میں نے کہا صرف اتنے دن کے لیے جتنے دن میں ہوں. لیکن یہ آپ کو ضرور یقین دلاتا ہوں کہ جو کام 3 سال میں نہیں ہو سکے تھے وہ 3 ماہ میں وہ پروسیسز ضرور پورے کر جاؤں گا. کیونکہ پرائیویٹائزیشن تاش کا پتہ پھینک کے نہیں کی جا سکتی. ایک پورا لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے جس سے آپ نے ہر ایک ادارے کو گزارنا ہے, ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ سے نکھار کے رکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ریلیونٹ فورم ہے which is the cabinet, first the cabinet committee on privatization, then the cabinet, وہاں سے اس کی منظوری لینی ہے اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. سو یہ آپ ہم سے اتنے دنوں کا حساب لیجئے گا جتنے دنوں تک ہم اس کے رہیں گے. لیکن میری ایشورنس یہ ہے کہ جو کام کئی ماہ سے اور کئی سالوں سے رکے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ فیصلہ سازی جس کی طرف مہتاب صاحب نے اشارہ کیا وہ نہیں ہو رہی تھی, وہ انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے اور ان سارے پروسیسز کو آگے لے کے جائیں گے. جی خالد محمود صاحب, ایکسپریس ٹی وی. صاحب جتنی عدالت کی آپ انتظاری کرنے جا رہے ہیں یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنے تھے, اور اب اگر خسارے میں جا رہے ہیں تو کیا اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کن لوگوں نے ان عدالت کو خسارے میں پہنچایا؟ کیا ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ان عدالت کے ملازمین ہیں ان کا کیا فیچر ہوگا؟ دوسرے حصے کا پہلے جواب دے دوں. جو میرے سامنے پالیسی ہے حکومت کی جو مجھے منسٹر انڈکٹ کرتے ہوئے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملازم کو حکومت فارغ کرنے نہیں جا رہی. اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہ رکھیں. ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی, ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو ریسٹرکچرنگ کے بعد کس چیز میں جائیں گے. پی آئی اے کی حد تک بھی فرسٹ سٹیپ ریسٹرکچرنگ کا ہے اور سیکنڈ سٹیپ میں پھر آگے بات کو چلنا ہے. تو ریسٹرکچرنگ میں کون آپریٹنگ ایسٹس کے ساتھ رہے گا, وہ لوگ رہیں گے جو آپریٹنگ ایسٹس سے متعلق ہیں. جو نان آپریٹنگ ایسٹس کے ہیں اور نان کور ایسٹس کے ہیں وہ ایک دوسرے سٹرکچر میں جائیں گے. تو کسی بھی ملازم کو نکالنے کا گورنمنٹ کا کوئی, ہاں ان کے لیے آپشنز, ڈفرینٹ سیٹ آف آپشنز تیار کیا جائے گا. والنٹری, کوئی بھی کسی کے اوپر انفورس نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنی, دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر آبلیگیشن یہ ہے کہ اس نے وہ تنخواہ اور الاؤنسز دینے ہیں جو اس نے کانٹریکٹ آف انگیجمنٹ میں رکھے ہوئے. اگر کوئی ادارہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی آئی اے بند ہو جائے اور اس کے باوجود ملازمین کو ایک جہاز دے دیا جائے کہ آپ اس کو اڑاتے رہیں. تو وہ نیچرلی فلائٹس تو نہیں ہوں گی ان کے پاس, لیکن پی آئی اے ضرور ہوگی. پی آئی اے بند نہیں ہونے جا رہا. میری یہ ایشورنس آپ کو, یہ جو بات ہو رہی نہیں تھی کہ پی آئی اے کو ہمارا کام یہ ہے, اور ہم بات زیادہ بہتر طور پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور اتھارٹیز کو اور فائنانس ڈویژن کو جس نے یہ ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیفیسٹ نہیں ہے ان دا کرنٹ سچویشن آف دا گورنمنٹ. اور آپ میں سے جو لوگ میجورٹی آپ میں سے اکنامک رپورٹرز کی ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ 1 بلین روپیز کی اس وقت ویلیو کیا ہے, جو شاید 100 بلین کی نہیں ہوتی تھی وہ آج 1 بلین کی ویلیو ہے. اس کے باوجود
we have already worked out a way how to keep PIA flying. और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि आप बेशक किसी से भी चेक कर लीजिए, जिस दिन मैं आया था उस दिन PIA बंद होने वाली थी, और मुझे पहले दिन वजीर आजम ने जो डायरेक्शन दी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, वो यही दी कि हमने किसी भी सूरत में PIA को ग्राउंड नहीं होने देना। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू जी। सर आप कुछ भी बोल के